یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ بجلی تھی، نہ گاڑیاں اور نہ ہی جدید ٹیکنالوجی۔ لوگ اپنے سفر گھوڑوں، اونٹوں یا پیدل طے کیا کرتے تھے۔ وقت کا تعین سورج کی روشنی اور چاند کی چمک سے کیا جاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک چھوٹے سے سرسبز و شاداب گاؤں میں داؤد نامی ایک کسان اپنے دو بیٹوں زد اور اسفان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا تھا۔ داؤد ایک محنتی مگر سادہ دل انسان تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی، مگر اس کی تربیت نے اس کی اولاد کو قناعت، دیانت اور سچائی کا پیکر بنا دیا تھا۔ وہ ہر سال گندم اگاتے اور فصل تیار ہونے کے بعد اسے دور دراز بازار لے جا کر فروخت کرتے۔ ان کی زندگی کا معمول سادہ تھا، مگر دل مطمئن تھے۔ باب 1، فصل اور سفر۔ اس سال کی فصل غیر معمولی تھی۔ دانے بھرپور، خوشبودار اور چمکدار تھے۔ جب فصل کٹ گئی تو داؤد اور اس کے بیٹے سخت تھکن کے باوجود مطمئن تھے۔ رات کو داؤد نے بیٹوں سے کہا، بیٹو، کل صبح سویرے روانہ ہو جانا، اپنی گندم بیچاؤ۔ یاد رکھنا، رزق صرف محنت سے نہیں، نیت سے بھی آتا ہے۔ اگلے دن زد اور اسفان گندم سے بھرے تھیلے لے کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ شہر کے بڑے بازار پہنچے اور ایک کنارے پر جگہ ڈھونڈی جہاں گندم رکھی جا سکتی تھی۔ وہ شدید تھکے اور بھوکے تھے۔ والد نے جو کھجوریں دی تھیں وہ نکال کر کھانے لگے۔ باب 2، فقیری کی جھلک۔ اسی اثناء میں اسفان کی نظر ایک فقیر پر پڑی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر غربت کی جھلک نمایاں تھی۔ اسفان کا دل پسیج گیا۔ وہ اٹھا، چند کھجوریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ میرے لیے ہیں؟ فقیر نے تعجب سے پوچھا۔ جی ہاں، اسفان نے مسکرا کر کہا۔ فقیر نے تیزی سے کھجوریں کھائیں۔ جب اسفان نے اس کی بھوک کا حال جانا کہ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، تو دونوں بھائیوں نے اپنی گندم میں سے ایک مقدار اسے دے دی۔ فقیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے گندم تھامی اور چل دیا، مگر تھوڑی دور جا کر واپس آیا۔ گندم کو غور سے دیکھا، دانوں کو چھوا، خوشبو لی اور بولا، تم لوگوں کے پاس بہت عمدہ گندم ہے، برسوں بعد ایسی خوشبو اور وزن دیکھی ہے۔ زد نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ تو فقیر ہیں۔ فقیر ہلکا سا مسکرایا۔ فقیر ہونا اور بے علم ہونا ایک جیسی بات نہیں۔ میں بھی کبھی ایسے ہی کھیتوں میں کام کیا کرتا تھا، مگر قسمت نے پلٹا کھایا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کا عکس تھا۔ والدین دنیا سے چلے گئے، بیماری نے گرا دیا، زمین بک گئی اور اب یہاں ہوں، مگر شاید میرا اصل کام اب دوسروں کے لیے راستہ بنانا ہے۔ باب 3، راستہ بدلتا ہے۔ فقیر نے ان سے کہا، تم غلط جگہ بیٹھے ہو، 2 گلیاں آگے نہر ہے، وہاں سب آتے ہیں، امیر بھی غریب بھی، وہیں بیٹھو، وہی تمہاری قسمت کا مقام ہے۔ دونوں بھائی کچھ جھجکے، مگر فقیر کی بات پر بھروسہ کیا۔ وہ ندی کے پاس چلے گئے۔ فقیر نے بڑی ہوشیاری سے گندم ایک طرف رکھوائی، نیچے پتھر بچھائے تاکہ نمی نہ پہنچے۔ اسی دن بادشاہ کے محافظ گھوڑوں پر ندی کی جانب آئے۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کو جھکے، فقیر نے زور سے چلایا، کوئی ہے؟ میری گندم بہہ رہی ہے۔ سارے محافظ اس کی جانب لپکے۔ جیسے ہی انہوں نے گندم کے دانے اٹھائے، انہیں حیرت ہوئی۔ دانے بڑے، چمکدار، خوشبودار۔ ایک سپاہی نے کہا، یہ تو محل میں استعمال ہونے والی گندم جیسی ہے۔ جب پوچھا گیا یہ کہاں سے آئی، فقیر نے 2 بھائیوں کا نام لیا۔ سپاہی فوراً اسے ساتھ لے کر بازار کے کنارے لگے بادشاہی خیمے میں لے گئے۔ باب 4، بادشاہی دربار۔ خیمے میں سردار حاتم موجود تھا، جو بادشاہ کا نمائندہ تھا۔ جب اس نے گندم کے دانے دیکھے، وہ دنگ رہ گیا۔ یہ کہاں سے آئی؟ فقیر نے آہستگی سے جواب دیا، یہ 2 نوجوانوں نے دی، زد اور اسفان۔ حاتم خاموش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً بلایا جائے۔ چند گھنٹوں بعد زد، اسفان اور ان کی گندم خیمے میں لائی گئی۔ حاتم نے پوچھا، یہ تمہاری گندم ہے؟ جی، ہم نے خود اگائی ہے۔ اور فقیر کو کیوں دی؟ کیونکہ وہ بھوکا تھا، اور ہم نے اپنے والد سے سیکھا ہے کہ جو دل سے دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں جاتا۔ حاتم کی آنکھوں میں احترام تھا۔ تمہاری سخاوت نے گندم میں ذائقہ بھر دیا۔ آج سے تمہاری گندم بادشاہ کے محل کو فراہم کی جائے گی، عام نرخ سے دگنی قیمت پر۔ زد اور اسفان حیرت میں تھے، مگر ان کے چہروں پر سکون تھا۔ واپسی اور نئی شروعات۔
باہر نکلتے وقت زد نے فقیر سے کہا، تم نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے انسان سمجھا، میں نے تمہیں انسانوں میں ممتاز کر دیا۔ دونوں بھائی فقیر کو اپنے ساتھ گاؤں لے آئے۔ انہوں نے سارا واقعہ والد کو سنایا۔ فقیر اب ان کے ہاں مزدور کے طور پر کام کرتا، لیکن اس کی عزت گھر کے فرد جیسی تھی۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زمینیں بڑھتی گئیں، گندم کی شہرت پھیل گئی، اور فقیر کی موجودگی ان کے لیے رہنمائی اور برکت کا سبب بنی۔ اخلاقی سبق: کوئی بھی نیکی معمولی نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹی سی کھجور سے شروع ہونے والی سخاوت نے 2 نوجوانوں کو بادشاہ کے دربار تک پہنچا دیا۔ کسی کو کمتر نہ سمجھو، کیونکہ قسمت بعض اوقات انہی کے ہاتھوں بدلتی ہے جنہیں دنیا حقیر سمجھتی ہے۔